universe that we were asked to deal with. تو اور اس کے بعد جو خرچہ ہے وہ تقریباً 900 بلین کا خرچہ ہے جو وفاقی حکومت کا خرچہ ہے رفلی ان دیٹ رینج. تو وہ میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ اس خرچے کو کیسے کم کیا جا سکے. اچھا تو اب ہم نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ یہ ایک دم جب ہم یہ لے کر آتے ہیں, بیکاز پچھلے سالوں میں بھی یہ اٹیمپٹس ہو چکے ہیں کہ وفاقی حکومت کا حجم جو ہے وہ کیسے ختم کیا جائے, اور اس سے بہت اچھا کام ہوا ہے. اور لیکن اس میں جو ہم نے ایک سکم دیکھا وہ یہ تھا کہ if you try to address every possible thing in one go تو وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور بڑا ڈیلیبریٹلی ڈیسائیڈ کیا ان دا رائٹ سائزنگ کمیٹی کہ ہم اس کو بتدریج لے کر چلیں, اس کو تھوڑا سا ویوز میں لے کے چلیں, ویو 1, ویو 2, ویو 3. تو اس میں پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ویو میں 5 سے 6 منسٹریز لے کر آئیں اور ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس لے کر آئیں, اور ان ڈپارٹمنٹس کو یہ میرے ساتھ بلال کیانی صاحب بیٹھے ہیں, سلمان صاحب بیٹھے ہیں, ایمبیسڈر ایٹ لارج بلال کیانی صاحب MNA ہیں فرام جیلم. دے ہیو بین ویری ویری امپورٹنٹ ممبرز آف دا کمیٹی, اور اس کو آگے لے جانے میں ان کا بہت ایک کلیدی کردار ہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ دیکھیں, یہ اگر ہم ایک ہی دفعہ 43 منسٹریز کو بلا لیں گے تو وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو ہم نے پہلے ویو 1 میں 6 منسٹریز کو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں ایکسپلین کیجئے اراؤنڈ دا TORs which I have just explained. تو اس پہ منسٹر صاحبان بھی تشریف لائے, ان کے سیکرٹری جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہیں وہ بھی تشریف لائے, اور ان کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو CEOs ہیں, جو صدور ہیں, وہ بھی تشریف لے کر آئے. تو یہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ پروسیس تھا کہ ہم نے نہ صرف منسٹری کو سنا, ایوری سنگل اینٹی واز گیون ٹائم اینڈ اسپیس کہ آپ آئیں اور ایکسپلین کریں کہ یہ جو ہم نے 3 جو TORs ایکسپلین کیے ہیں اس میں آپ کیسے آپ اس کو آگے ہم کیسے لے کر جائیں. سو فرام دیٹ پرسپیکٹو اٹ ہیز بین اے ویری تھورو پروسیس. یہ ایک منسٹری کے ساتھ کئی دن اور کئی گھنٹے لگے ہیں پر اینٹی, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی, کہ کیونکہ ہم کہیں بھی بیٹھ کے کچھ ڈیسائیڈ کر لیں, یہ میرا ویو ہو سکتا ہے, ان کا ویو ہو سکتا ہے, ان کا ویو ہو سکتا ہے, لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ان کو ایک پورا موقع تو ملنا چاہیے کہ وہ آ کے ایکسپلین کریں کہ یہ ہم واٹ از دا ریزن آف ڈیتھ, اور کیوں ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اور کون سی چیزیں صوبوں کو جانی ہیں, کون سی چیزیں جو ہیں بند ہونی چاہیے, اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہم نے ایفیشنسی میں لے کے جانا ہے. اور یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہر چیز کی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کام کرنا ہے تو اس میں بھی تو ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں نا, اس کی جو کارکردگی ہے اس میں ہم KPIs لا کے اس کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں, تاکہ جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ جو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ایک طریقے سے ہم آگے لے کر چلیں. اچھا یہ میں نے بتا دیا آپ کو, ہم ویوز میں لے کے چلے. پہلے ہم نے 6 منسٹریز کو لیا, پھر اگلے ہم نے 4 منسٹریز کو لیا, اور اب ویو 3 میں ہم اگلی 5 منسٹریز کو ڈیل کر رہے ہیں, اور میں واپس آؤں گا کہ اس کے بارے میں ڈیسیجنز کیا ہوئے اور کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے. لیکن میں پروسیس میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ سب کا ہم سن لیتے ہیں, ان پہ پھر ریکمنڈیشنز بنتی ہیں رائٹ سائزنگ کمیٹی, پھر ہم ان ڈیسیجنز کو پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں. بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ صرف رائٹ سائزنگ کمیٹی, بیکاز اٹس اے کمیٹی آف دا کیبنٹ, تو فل کیبنٹ کی اس کو انڈورسمنٹ ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کیونکہ اس کو خود ڈرائیو کر رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں, therefore ان کی جو رہنمائی ہے اور گائیڈنس از ایکسٹریملی کریٹیکل ان دا ہول پروسیس. وہ جب ریٹیفائی ہو جاتا ہے اس کو پھر ہم واپس لے کر آتے ہیں, اور واپس اس لیے لے کر آتے ہیں کہ اس کا ایک امپلیمنٹیشن پلان بننا چاہیے. میں نے 31 دسمبر کو بھی یہ بات کی تھی کہ اینی تھنگ وچ ڈز ناٹ
اور does not get backed by implementation execution plan, وہ پھر ہوا میں بات رہ جائے گی, وہ ہماری کاغذی کاروائی رہ جائے گی. اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کاغذی کاروائی رہ جائے, اس کو پھر آگے امپلیمنٹیشن میں کیسے لے کے جانا ہے. اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں امپلیمنٹیشن کی بات ہے اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ بجٹڈ تھی پوسٹ, جو 1.5 لاکھ پوسٹ کو ہم نے ابالش کیا ہے کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کی اپروول کے بعد, اینڈ بین ڈکلیئرڈ ایز ڈائنگ پوسٹ. یہ انٹائر میں ابھی سر آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ جنرل میں ڈیسیجنز کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد پر منسٹری میں آپ کے پاس ابھی میں بات کروں گا. جی میں ابھی کمپلیٹ میں آتا ہوں. جی میں نے ان کو اسی لیے بٹھایا ہوا ہے کہ تاکہ جو مشکل سوال ہیں یہ جواب دیں اس کے. میں آپ سے بات کر کے آگے چلوں گا. دا سیکنڈ جنرل ڈیسیجن از کہ جو جنرل نان کور سروسز ہیں, جو کلیننگ ہے, پلمبنگ ہے, گارڈننگ ہے, ان کو ہم محکموں کے حوالے کر دیں اور یہ آؤٹ سورس کر دیں ان کو, تاکہ اس میں جو ہے وہ ایفیشنسی لائی جا سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہم ایٹریشن کے ماحول میں اس کو لے کر آ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں. تیسرا یہ بات ہے جی کہ جو کنٹینجنسی پوسٹ ہیں ان کو کس حد تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. سو دیٹس دا تھرڈ ڈیسیجن which we have made and been ratified by the Prime Minister and the Cabinet. اور آخری چیز میں یہ کر رہا ہوں, وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے لیکن وہ بات امپورٹنٹ ہے کہ فائنانس منسٹری ٹو ہیو لائیو ویزیبلٹی آن دا کیش بیلنسز آف آل گورنمنٹ اینٹیز. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ سے ہم بورو کر رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کوئی گورنمنٹ اینٹیز کا آئیڈل کیش بیلنسز پڑے ہوں. تو ہمیں اس کو نیٹ بیسس پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو یہ اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن یہ ایفیشنسی کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ ویزیبلٹی ہیز ٹو بی گیون بائی آل جو فیڈرل کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اینڈ دس از بینگ ناؤ امپلیمنٹڈ بائی آل منسٹریز. تو یہ جو جنرل ڈیسیجنز ہیں دیز آر ناؤ انڈر ایگزیکیوشن. اچھا اب میں آتا ہوں بیفور وی اوپن اٹ اپ فار کیو این اے کہ جیسے ابھی انہوں نے پوچھا کہ جو منسٹریز ہیں, تو پہلا جو ویو 1 تھا, ویو 1 میں, اور اس میں سے کچھ رپورٹنگ ہو بھی چکی ہے لیکن میں پھر بھی اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو 6 منسٹریز اٹھائیں اس میں کشمیر افیئرز پلس جی بی سیفرون, آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام, انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن, نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن, اور پھر ایک کیپٹل
ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی کیڈ کے نام سے. اب منسٹریز لیول پہ جو ڈیسیجن ہوا اور وہ امپلیمنٹ از انڈر امپلیمنٹیشن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اور ایکچولی دس آفٹرنون وی آر سٹنگ آن دا امپلیمنٹیشن اسٹیٹس آف دس ویو 1, کیونکہ یہ ڈیسیجن ہو چکا ہے, امپلیمنٹیشن میں ہے, تو ہم اس کو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جی اچھا یہ آپ کو اوور ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. ہم نے ان سب منسٹریز کو واپس بلایا ہے, آج 4 بجے اس کی میٹنگ ہے کہ آپ بتائیں کہ امپلیمنٹیشن سٹیٹس کیا ہے. تو اس میں جو ڈیسیژن ہوئے جی کہ جو 2 منسٹریز ہیں ان کو مرج کیا جائے گا, کشمیر افیئرز جی بی اینڈ سیفرون, اور کیڈ کو ابالش کیا جائے گا. اور اس میں پھر جو اینٹیز ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ 400 اینٹیز ہیں انڈر دیز 43 منسٹریز, اور اگر کیڈ ابالش ہو گئی ہے تو اب ایکچولی 42 منسٹریز رہ گئی ہیں. تو اس میں جو رائٹ سائزنگ کے ڈیسیجنز تھے, اور آج ہم جس پہ امپلیمنٹیشن سٹیٹس لیں گے, یہ 80 اینٹیز تھیں جی, which have now been reduced to 40. تو we have reduced it by half. اور اس میں کچھ جو ہیں وہ کلوز, پریویٹائز, ٹرانسفرڈ, اور جو کچھ مرجر کے تھرو ہوئی ہیں. لیکن میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 80 اینٹیز ریڈیوس ٹو 40, سو گوئنگ ڈاؤن ٹو ہاف. اسی طرح جی جو ویو 2 میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کامرس ڈویژن, منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس, منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی ریسرچ. تو اس میں جو 60 اینٹیز تھیں اس پہ ہم آلریڈی ڈیسیجن لے چکے ہیں کہ 25 کو وائنڈ اپ کیا جائے گا, اور 20 کو ریڈیوس کیا جائے گا, 9 کو مرج شفٹ کیا جائے گا. تو once again, this number is going to be a very, fraction of where we have started at the start of the journey in terms of wave 2. اسی طرح ان کا جو امپلیمنٹیشن سٹیٹس ہے وہ مانگا جائے گا. اور اس کے علاوہ اب اگلی 5 منسٹریز جو ہیں وہ ہم نے آلریڈی نوٹیفائی کر دی ہیں, which is wave 3. اس میں فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ, انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر. تو پھر یہ بھی ایک سوال آتا تھا کہ آپ باقی تو ساری منسٹریز کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سو نمبر 4 از فائنانس ڈویژن اینڈ نمبر 5 از پاور ڈویژن. تو یہ اب ہم ویو 3 لے کے جا رہے ہیں. اگلے ہفتے ریکمنڈیشن ہو جائیں گے جی ہاں, تو وہ ابھی جو سوال جواب بھی آئیں گا تو ان کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ان کے ساتھ سب بات ہو چکی ہے, جو منسٹریز کے ساتھ, ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. آئی کین واؤچ کہ ان دا فائنانس ڈویژن جتنے بھی اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پریزنٹیشن دے چکے ہیں. ان کی ریکمنڈیشنز اب انشاءاللہ ویو 3 کی کیبنٹ کو جائیں گی. اس کی اوور آل ٹائم لائن کیا ہے جی, بیکاز ہم جیسے میں نے ذکر کیا کہ وی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ جیسے پہلے ایک چیز ہوئی کہ ہم نے ایک دم 43 منسٹریز کو لے کر آئے, کیبنٹ میں لے کر گئے, اور اس میں پھر کچھ نہ ہو سکا. تو یہ ابھی میں نے 15-16 منسٹریز کی آپ سے بات کی ہے. لیکن جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر, سو اب ہمارے پاس اگلے 6 مہینے ہیں, بیکاز وی ہیو لرنڈ. بیکاز جب آپ یہ اس پروسیس پہ چلتے ہیں تو آپ اس پروسیس سے لرن بھی کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی, کون سے بعد میں کرنی چاہیے تھی, اور ڈیٹا کس طرح لینا چاہیے تھا, اور باقی ساری چیزیں, اور اس میں جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے وہ کتنی جلدی یہ کام کر سکتی ہے. تو ڈیورنگ دا کورس آف دس فسکل ایئر, سو انشاءاللہ بفور June 30th of this year, all of this process will be done. All 42 ministries, because 43rd تو ہم نے ایک abolish کر دی ہے, 42 ministries اور ان کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ریکمنڈیشنز اینڈ ویل انٹو دا امپلیمنٹیشن, تاکہ اس کا اس فسکل ایئر میں نے آلریڈی ذکر کیا جو ہم جنرل ڈیسیجنز لے چکے ہیں اس کا انشاءاللہ امپیکٹ آئے گا. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو وفاقی حکومت ہے اس کو ایفیشینٹ کیسے بنائیں, اور اگلے فسکل ایئر میں جو یہ خرچہ ہے جو تقریباً وٹ ایور 880 بلین کا ہے, اس کو ہم کیسے نیچے لے کر آئیں, اینڈ وی میک اٹ مور efficient
in terms of how we run the federal government. میں اس چیز پہ جی میں I would close and now we are open for questions جی. صالح ظافر صاحب سر یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ملازمتیں دیں گی. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے 1.5 لاکھ ویکنٹ ویکینسیز کو ابالش کیا ہے, لیکن اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگوں کو ملازمتوں سے محروم بھی کریں گے. کیا اس بات کی گارنٹی مل سکتی ہے کہ رائٹ سائزنگ کے نام پر یہ ملازمتوں سے لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا, اور جن لوگوں کو آپ فارغ کریں گے اگر میں بعد میں نخواستہ کرنا پڑا تو ان کے لیے کیا ایشورنس ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو کوئی متبادل روزگار دے سکیں گے؟ اور کیا یہ درست ہے کہ یہ IMF کی ہی فرمائش ہے اور آپ ڈاؤن سائزنگ تو کر ہی رہے ہیں, رائٹ سائزنگ کو منسٹروں کی بھی رائٹ سائزنگ کا کوئی پاسبلٹی ہے؟ تھینک یو. اچھا, تو میں ایک دو جنرل باتیں کروں گا, پھر میں بلال کیانی صاحب کو کہوں گا کہ آپ کا تھوڑا سا اسپیسیفک جواب بھی دیں. دیکھیں میں اس چیز کے بارے میں بہت کلیئرٹی رکھتا ہوں سر کہ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دینا, گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی کنٹینیوٹی دینا, گورنمنٹ کا کام ہے ایکو سسٹم کریٹ کرنا. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو کریٹ جابس اینڈ لیڈ دا کنٹری گوئنگ فارورڈ. تو اس لیے آئی تھنک کہ وہ اس کا ایک آپ کا جواب ہے کہ دیکھیں ہم تو پہلے جو ویکینسیز ہیں ان کو ہم ختم کر رہے ہیں, اور سو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو اٹس امپورٹنٹ کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر پھلے بڑھے گا اور آگے گروتھ ہوگی تو انشاءاللہ یہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آگے اس میں نکلیں گی. لیکن آئی ووڈ سجیسٹ کہ بلال کیانی صاحب آپ تھوڑے سے ان کے جواب دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صالح ظافر صاحب کا بڑا پرٹننٹ سوال ہے کہ امپلائیز کے حوالے سے یقیناً جب بھی اس طرح کی رپورٹنگ ہوئی بھی ہے تو آئی تھنک اس کے حوالے سے خدشات ہیں, مگر میں ایک دو باتیں کیونکہ کافی ساری انفارمیشن فائنانس منسٹر صاحب نے بڑے آئی تھنک اچھے کمپریہنسو انداز میں سسنکٹ طریقے سے پیش کی ہے, اسی کو میں کچھ چیزیں دہراتے ہوئے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ویکنٹ پوسٹ کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے بھی یہی کہا, اور اس کے اندر بھی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ یہ 1.5 لاکھ تو کل حکومت کی ہے, مگر ایک وزارت سے ان سے باقاعدہ ان کی اپنی حالات کو دیکھ کے, ان کی اپنی سچویشن کو دیکھ کے ان سے نمبرز لیے جا رہے ہیں. 1.5 لاکھ کا تو ایک اوور آل فیصلہ ہوگا, مگر اس کی امپلیمنٹیشن ایک وزارت سے معلومات لے کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور کیبنٹ کر رہی ہے جی. اور اس کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ کنٹینجنسی کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. اور آگے جو آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ آؤٹ سورسنگ کی بھی بات ہوئی ملازمین کے متعلق, وہاں پہ بھی فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے ایٹریشن کا لفظ استعمال کیا, مطلب کہ جہاں پہ لوگوں کی ملازمت ہے تو کوشش یہی ہے کہ جب ان کی جیسے جیسے لوگ ریٹائر ہوتے جائیں تب آہستہ آہستہ ان سروسز کو آؤٹ سورس کیا جائے. مقصد بنیادی طور پہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, حکومت کا ایک کام ہوتا ہے کہ ملازمتیں یا لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کریں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح کی ویکنٹ پوسٹ بھرتے جائیں. اوور آل معیشت کا سائز اور حجم اور اس کی ایکٹیویٹی اس طریقے سے ہو کہ ملازمت کا وہ باعث بنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ آپ خود سب بھائی یہاں پہ موجود ہیں, سینئر رپورٹر خاص طور پہ معیشت کے موجود ہیں, آپ سب یہ جائز نقطہ اٹھاتے رہے ہیں کہ حکومتوں کے سائز بڑے بلوٹڈ ہیں, اداروں میں بڑے بڑے سائز ہیں. یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد یہی ہے کہ ایک اس کا جہاں پہ کوئی اخراجات ہیں جو بچ سکتے ہیں وہ بھی بچیں, جہاں پہ ادارے بلوٹڈ ہیں اور وسائل قیمتی وسائل ضائع ہو رہے ہیں اس کا بھی بچاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی اہم ہے, اور یہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں جو وزیر خزانہ صاحب نے بات کی, مگر یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, رائٹ سائزنگ کی جو ایفرٹ ہے یہ صرف اخراجات کی کمی صرف اس کا مقصد نہیں ہے, حکومت کی ایفیشنسی بہتر کرنا بھی ہے. 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیولوشن بھی ضروری ہے. کہیں پہ ڈپلیکیشن اگر وفاق کے اندر 2-3 ادارے ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں یا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یا صوبے اور وفاق کے اندر ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. کہیں پہ ایک ادارہ کے چھوٹے ہونے سے کبھی اس کی ایفیشنسی بہتر ہو جاتی ہے, کہیں پہ جو آپ کو مختلف لوگ جو کام کرتے ہیں یا بزنسز کرتے ہیں ان کو بجائے اس کے کہ 4 جگہوں پہ جا کے NOC لینا پڑے تو ان کے لیے ایک زیادہ اسٹریم لائنڈ طریقہ کار ہو یا ماحول ہو. یہ سب پہلو اس کے اندر دیکھے جا رہے ہیں. تو دیکھیے جی بالکل نہیں, دیکھیں میں اس میں تھوڑی سی جو بلال صاحب نے بات کی ہے اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہوئے, کیونکہ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم آپ کو تھوڑا سا ایگزامپلس بھی دیتے جائیں کہ کیا کیا چیزیں.
اب منسٹری آف ہیلتھ ہے. ڈراپ میک سینس کہ اگر ایک آپ نے دوائی کو انڈورس کرنا ہے یا اس کو آگے لے کے جانا ہے یا خدا نہ خواستہ یہ کووڈ والی سچویشن آئی ایسیٹری, تو یہاں ایک مقصد بنتا ہے وفاقی حکومت کا کہ اس کو کوآرڈینیٹ کیا جائے. لیکن ڈلیوری ہیز ٹو بی ان دا پروونسز. تو ہسپتالوں کا وفاقی حکومت میں رکھنے کا کیا سینس بنتی ہے؟ سندھ میں کیا, آئی سی ٹی میں کر رہے ہیں, پنجاب میں کر رہے ہیں. ڈلیوری ہیز ٹو بی ان دا پروونسز. تو یہ ہسپتال جو ہیں ان کنجنکشن ود دا پروونسز آپ ان کے حوالے کریں, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان اے سینسیبل وے تاکہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ایک مناسب طریقے سے ہو. یہ نہ ہو کہ جی اوور ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. تو وہ یہ امپلیمنٹیشن کی کمیٹی جو ہے وہ ایمبیسڈر ایٹ لارج سلمان صاحب اس کو خود دیکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ کچھ فیڈرل سیکرٹریز بھی ہیں ایٹسیٹرا. سلمان احمد صاحب ہیں جی, ایمبیسڈر ایٹ لارج ہیں, یہ خود بھی ابھی بات کریں گے. تو یہ اس امپلیمنٹیشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں. باقی دیکھیے یہ جو ایک جنرل بات ہم کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کیا کیا, کیا کہا, نہیں کہا, تو کچھ چیزیں میں تو ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ ٹیکسیشن کو ہمیں صحیح سمت میں لانا ہے, انرجی کو صحیح سمت میں لانا ہے, ایس او ایز کو جو ہم اس سلسلے میں سمت میں لے کے جا رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے. اگر آئی ایم ایف بھی اس کو اسٹرکچرل بینچ مارکس ڈال دیتی ہے تو اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہونا چاہیے نا, بیکاز یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے, سو دیٹ وی کین موو ٹورڈ سسٹینیبل ڈسکشن. کیونکہ پہلے بھی کئی ذکر ہوا کہ جی اسٹیبلٹی آ گئی ہے, اس کو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. آف کورس ہم نے گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے, لیکن اس کو اس سسٹینیبلٹی اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ ہم کسی دقت میں نہ پڑیں کہ کیونکہ کہیں بھی آپ پیڈل پہ پاؤں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں مہینوں میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں اینڈ یو کم بیک ٹو اسکوئر ون, جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ واپس اسی ادارے میں جانا پڑے گا. تو ہم جاتے رہے ہیں نا ان دا ریسنٹ پاسٹ ایز ویل اینڈ ان دا واٹ ایور دا لاسٹ 25 اور 24 پروگرامز دیٹ وی ہیو بین. تو جی یہ فرام آور پرسپیکٹو مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہنے میں کہ اٹ از اے اسٹرکچرل بینچ مارک, لیکن یہ ہم کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ملک کی ضرورت ہے. اور یہ جو ابھی بلال کیانی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں اور ٹیکسز کو آگے لے کے جا رہے ہیں, آپ اپنی حکومت کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب ہے کہ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ٹو رائٹ سائز دا فیڈرل گورنمنٹ. سر میں عمران صاحب کی بات سے پہلے جی میں ایک چیز ضرور ذرا کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جی اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں. فائنانس منسٹر صاحب نوز دس. اب یہ جو ہائی پاورڈ کمیٹی ہے جس کی چیئرمین شپ فائنانس منسٹر صاحب کے پاس ہے, یہ غالباً کوئی 24 میٹنگز کر چکی ہے جی. سب کمیٹی اس کے نیچے جو کہ ایک اینٹی سے مل رہی ہے, جو تھریش آؤٹ کر رہی ہے تفصیلات کو, اس کی سینکڑوں میٹنگز ہو چکی ہیں. اور جو ہائی پاورڈ کمیٹی اٹ سیلف ہے, جو رائٹ سائزنگ کی کمیٹی ہے جو فائنانس منسٹر چیئر کر رہے ہیں, وہ ایک میٹنگ جو 24 میٹنگز ہوئی ہیں یہ منیمم 1.5 سے 2 گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. مقصد یہ بتانے کا یہ ہے, یہ تو چلیں کام ہے کمیٹی کا, کابینہ کا یہ کام ہوتا ہے, مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس تفصیل میں یہ کام ہوتا رہا ہے. اور یہ آپ کے سامنے آنے سے پہلے اتنا تفصیلی کام ہو گیا ہے, صرف تھرونس بتانی تھی. اس کے علاوہ جب یہ ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہیں تو ادھر بھی وہ 2-3 گھنٹے کی ایک ملاقات ہوتی ہے, اور کم از کم ہر ریکمنڈیشنز کے بعد کبھی کبھی فالو اپ بھی ہوتی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں اور بڑے ہی تھرو طریقے سے, کمپریہنسو طریقے سے, اور سب اسٹیک ہولڈرس کو اور کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کے جائیں. شہباز رانا صاحب. تھینک یو سر. آج غالباً ہم بات کر رہے ہیں ویو 2 کی, سیکنڈ فیز کی, جو کیبنٹ نے نہیں اوور آل کر رہے ہیں جی. ہم ابھی تو آپ نے سارے ویو 1 ویو 2 اور جو ویو 3 پروسیس میں ہو رہی جی. نہیں آج بائی دا وے کیبنٹ میں کچھ نہیں ہوا. جسٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ آج ہم صرف لے کر آئے ہیں تاکہ کہ ہم نے کہا تھا کہ 6 مہینے گزر جائیں, 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں. سو دس از نتھنگ ٹو ڈو ود اینی کیبنٹ تھنگ ٹوڈے. ابھی تک جو آپ کا کام ہو چکا ہے, جس میں آپ نے جو ادارے کچھ کو آپ نے مرج کر دیا, کچھ کو آپ نے وائنڈ اپ کر دیا, ایک تو کائنڈلی مجھے اگر نام پتہ چل جائے, اور سیکنڈ سے جو اصل جو چیز ہے ایفیشنسی ایلیمنٹ تو بعد میں آئے گا. فوری طور پر جو آپ کی سیونگ ہے 880 ارب, اس میں سے یہ جو کمپوننٹس تھے, کتنا ان کا بجٹ تھا, اس کے اگینسٹ آپ کو سیونگ کتنی. سیکنڈلی کیا کیبنٹ میں آج کوئی ایسی سمری بھی گئی ہے, کوئی آپ کی منسٹری کا پروپوزل گیا جس میں ایف پی آر کو کریٹیکل انفراسٹرکچر ڈکلیئر کیا گیا ہو؟ اگر کوئی ایسا پروپوزل ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف پی آر کی رپورٹنگ کے اوپر
اس کے ڈیٹا کے اوپر رپورٹ کرنے کے اوپر جو ڈریکونین پی کا لا ہے کیا وہ اپلیکیبل ہوگا؟ I think I will just focus on the subject at hand. تو اس میں مقصد جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو وفاقی حکومت کا حجم ہے اس کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی there is no discussion whatsoever. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کتنے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں اور کتنی انٹیٹیز ہیں جن کو ہم ریڈیوس کر رہے ہیں, اور ریڈیوس کرنے کا فیصلہ نہ صرف ہو چکا ہے, اٹس ناؤ ان امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن. بیکاز فار می اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ہم آپ کے پاس پلان نہیں لے کر آئے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم کیا کر چکے ہیں, اینڈ بائی دا اینڈ آف دس فسکل ایئر we would be done with all of our analysis and everything else that's associated with that. تو یہ جو اس کا دیکھیں بجٹ کا ایک جو ہے آف کورس امپیکٹ آئے گا, اور ہم آپ کے ساتھ جو ویکینٹ پوسٹ تو میں نے آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر دی ہیں, اور شہباز رانا صاحب آپ تو خود بڑی اچھی طرح یہ میتھ کرتے ہیں کہ اگر وہ اتنی ویکینٹ پوسٹ جو ہیں وہ فارغ ہوئی ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. آف کورس there is going to be an impact on that. We are taking that impact. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ ہم ایچ آر اور باقی جو ڈیولوشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بائی منسٹری بائی اینٹی, اور یہی مقصد ہے کہ صرف میں آپ کو ایک بتا دوں کہ جی اتنا ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے. مقصد امپلیمنٹیشن کمیٹی کا جو سلمان صاحب نے کر رہے ہیں کہ وہ ہم کر کے بھی دکھائیں, بیکاز ادروائز یہ سب ہوائی باتیں رہ جائیں گی. اور ہم کئی فورمز میں ملتے ہیں, انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو یہ جو اس بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہم دیتے رہیں گے. اور جس طرح ابھی دیکھیں کئی اس کے کمپوننٹس ہیں نا پبلک فائنینس کے, اس میں ڈیٹ سروسنگ از دا لارجسٹ کمپوننٹ. وہ آلریڈی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ الحمدللہ کہ اس ڈیٹ سروسنگ میں کتنی سیونگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ میں تھوڑی سی ایک اور بات کر رہا ہوں, لیکن پینشن ریفارم جو ہم ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کی طرف گئے ہیں, یہ اس ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے, پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ سب ساتھیوں نے اس پہ یو ہیو گیون اس انکریجمنٹ. میں اس کا آپ کا بہت مشکور ہوں, کیونکہ دیز آر اسمال اسٹیپس بٹ ایٹ لیسٹ ہم نے بلیڈنگ روکی ہے. اسٹاک ابھی بھی ہے, تو میں آپ کے سامنے ہوں, اسٹاک ابھی بھی ہے. اس اسٹاک کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی ہے جو اوور ڈیکیڈز بلڈ ہوئی ہے, اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. بٹ کم از کم اس ایڈمنسٹریشن میں اور پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں وی ہیو ٹیکن دیٹ بولڈ اسٹیپ وچ نو ایڈمنسٹریشن اینڈ نو گورنمنٹ واز ایبل ٹو ٹیک. تو میں بہت آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم نے کم از کم وہ جو بلیڈنگ ہے اس کو تو روکا ہے. جی ثناء اللہ صاحب ڈاؤن. سر سوری سر, ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں, یہ مسئلہ بننا ہے. یہ جو ایف پی آر ابھی کر دیں بعد میں کر دیں جیسے آپ نازل ہوں, یہ ہمارے اس پہ کنسرن ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, وہ آپ سے وہ سیپریٹ بات کرتے ہیں بیکاز وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب. سر جی جی سر, ایک تو آپ کمروں میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں بیٹھ سکوٹ, اور آپ کو بھی پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے. میں آپ کو دو ایگزامپل دوں گا, بتائیے, آپ کو سمجھ آئے گی کہ صورت حال کیا ہے. سر جدھر آپ بیٹھے ہیں نا اس وقت, ابھی تک ان کے ملازمین کو تنخواہ اور پینشن نہیں ملی, اور آگے بھی کوئی امید نہیں. اور ڈیفالٹ میں 8 بلین کا جو ہے اسٹمپ شارٹ فال ہے ان کا جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. یہ صورت حال. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سال سے پرماننٹ مینجمنٹ نہیں لگائی, ایڈاک کے نظام چلایا جا رہا ہے. ایس او ای ایکٹ اور ایس سی سی پی ایکٹ کی خلاف ورزی, تمام خلاف ورزی. ایس سی سی پی پبلک سیکٹر کمپنیز کی طرف دیکھتا بھی نہیں, شٹ اپ کال ہے ان کو, کوئی نوٹس نہیں لیا انہوں نے. تمام قوانین ایس او ای ایکٹ بھی کمپنی ایکٹ کی بھی یہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے. صرف یہ ادارہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منسٹریز کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہر جگہ. یہ 3 سال سے پی ٹی وی کو ایڈاک پہ چلایا جا رہا ہے. سیکٹری انفارمیشن ایم ڈی کا چارج ہے ان کے پاس, اس سے پہلے ایڈیشنل سیکٹری. اب دوسرا ایک اور, میں 2 مثالیں دے رہا ہوں صرف آپ, زیڈ ٹی پی ایل کی مثال دیتا ہوں. زیڈ ٹی پی ایل میں اس وقت جو ہے 2 پریزیڈنٹ ہیں. چیئرمین صاحب فل دفتر بنا کے بیٹھے ہیں. 77 سے 80 ایئر کے لوگ رکھے ہیں درجنوں اور ملینز آف روپیز میں, اور پنجاب بینک کے ریٹائرڈ لوگ ہیں. کلب بنا ہوا ہے.
اور ان کا آپ لون دیکھیں, آپ اس کو پرائیویٹائزیشن لسٹ میں ڈالا ہوگا. یہ صورتحال ہے. وہاں اسٹیٹ بینک خاموش ہے, بالکل SCCP تو ہے ہی بالکل فارغ ہے, اسٹیٹ بینک بھی یہ حالت ہے. سر اس کو آپ کیسے کریں گے جب تک آپ ان 400 اداروں کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول منسٹریز کا ختم نہیں کریں گے؟ یہ ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور لوگوں کو خواری ہونی ہے, اور آپ کے اوپر آئے گا, پھر آپ بیل آؤٹ پیکیج دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں میں صرف اس کا میں ایک منٹ میں اس کا آپ کو جواب دوں. تو ہر چیز جو آپ نے بات کی ہے, میں جنرلی اداروں کو آپ چھوڑ دیں. دیکھیں ہم نے تو پوری ایک رپورٹ پیش کی ہے نا, فائنانس ڈویژن جو کرتا ہے کہ SOEs میں کتنے لاسز ہیں اور کیوں لاسز ہیں اور کتنی دیر سے لاسز ہیں. ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پر ڈے لاس کتنا ہے, اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ پچھلے 10 سال میں 6 ٹریلین روپے کا لاس ہوا ہے ٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر. سر یہ آپ کے ریگولیٹر کیا کر رہے ہیں؟ تو سر میں صرف یہ ذکر کروں نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. بیکاز دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹ اسٹارٹس ود اکنالجمنٹ. پہلے تو اکنالج کریں کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ غلط ہوئی ہے اور غلط ہو رہی ہے, اور اگر ہم اس کا ادراک ہی نہ کریں کہ جی ٹھیک ہے چل رہا ہے چلتے رہنے دیں ایٹسیٹرا, تو اسی لیے یہ جو ایکسرسائز وی آر انڈر ٹیکنگ, جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کچھ بتایا ہے جو منسٹری آف فائنانس کے نیچے ہے, کچھ منسٹری آف انفارمیشن کے نیچے ہے, رائٹ. ان کے آگے پھر اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ دونوں صاحبان ان کے ساتھ انہوں نے گھنٹے لگائے. ایوری سنگل ڈپارٹمنٹ, یہ بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آ کے کہتا ہے جی 30 سال تو ساری کوئی کارکردگی نہیں سی, بٹ اب 1 سال اور دے دے. دیکھیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھل کر بات کرتا ہوں, بیکاز یہ آپ تو اس کو اتنی دیر سے رپورٹ کرتے آ رہے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 مہینے میں کہ ہاؤ دے ٹرائی ٹو کنونس ایوری ون کہ یس وی ہیونٹ بین ڈیلیورنگ فار دا لاسٹ ڈیکیڈس, but just give us one more year and we are not willing to do that. We are not willing to do that. اس کے سر consequences ہوں گے, اس کے consequences ہوں گے. دیکھیں دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی نا, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی کہ جی آپ اثاثوں کو بھی ہاتھ نہ لگائیں, آپ لوگوں کو بھی ہاتھ نہ لگائیں, آپ جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہاتھ نہ لگائیں, لیکن اس میں ایفیشنسی لے آئیں. یہ نہیں ہو سکتا نا. یہ کسی پرائیویٹ سیکٹر ادارے میں یہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے جو ریکمنڈیشنز گئی ہیں کہ کچھ اداروں کو, کچھ اٹیچ ڈپارٹمنٹس کو وائنڈ اپ کیا جائے. ہم نے نہیں ان کو موقع دے رہے, اور کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں انہوں نے اگری کر لیا کہ ان کو وائنڈ اپ کیا جائے, لیکن آرڈرلی وائنڈ اپ. سر لیکن وہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ جو کیبنٹ کا لاسٹ ویک کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں تو یہ ہے کہ, اور ہم نے بھی جو لوگوں سے بات کی, رپورٹ بھی کی ہے کہ پوری کیبنٹ آپ کے سیکنڈ جو فیز پہ کھڑی ہو گئی تھی کہ ہم نہیں مانتے یہ, اور پھر وہ ڈیفر کرنا پڑا. آپ کہہ رہے ہیں اپروو ہو گیا. نہیں, میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اب مجھے نہیں, دیکھیں آپ کی رپورٹنگ نہیں, دیکھیں یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو آپ رپورٹنگ کرتے ہیں وہ اس پہ تو میں کچھ نہیں آپ کو کہہ سکتا, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن بڑے وثوق سے میں کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اپروو ہو کے ہم اس کو امپلیمنٹیشن میں لے کر آئیں. جی مہتاب حیدر صاحب. جی اچھا دیکھیے, اس میں ایک ثناء اللہ صاحب کے سوال پہ جی, یہ آپ نے جو 2 وزارتیں جن کی مثال دی ہے نا, ایک تو جو مسائل آپ بتا رہے ہیں یہ آپ جیسے کہتے ہیں نا پریچنگ ٹو دا کوائر, ایک انگریزی کا فکر ہے جی. ثناء اللہ صاحب اب آپ نے نہیں میری گزارش سنیں نا, جو آپ مسائل بتا رہے ہیں اس سے تو یہ کمیٹی اتفاق کرتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں SOEs کے اندر یہ ایشوز ہیں, اسی وقت ایکچولی آپ بھی آ جائیں اس کا. ٹھیک ہے, سیریسلی آئی تھنک